دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ 2-3 لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، ان کے جوابات بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ انگلینڈ میں جو سیاسی پناہ کے کیسز ہیں وہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو پچھلے مہینے میں پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا اور کتنے لوگ ملک چھوڑ کے گئے۔ ایک سوال آیا تھا، میں نے 2-3 دن پہلے ایک پروگرام کیا تھا کہ جرمنی سے ایک کیس تھا بیلجیم میں، وہ خاتون بچے کو لے کے گئی تھی اور کسی نے سوال کیا یہاں پہ کہ آپ تشریح کیوں کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے پروگرام کا کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں، اور اسی وجہ سے پروگرام کافی لوگوں نے پسند کیا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچوں سے ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور بچوں کو میرا خیال ہے روکنا بھی نہیں چاہیے۔ اس طرح بچوں کے دلوں میں بھی نفرت پیدا کی جاتی ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اس میں لڑکے کا قصور ہے یا لڑکی کا قصور ہے، اگر 6-7 سال آپ اکٹھے رہے ہیں اور اس کے بعد ایک دم آپ گھر چھوڑ کے چلے جائیں تو میرا خیال یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ طریقے کے ساتھ ہونی چاہیے، اور کوئی بھی بچہ آپ یورپ سے باہر نہیں لے کے جا سکتے باپ کی یا ماں کی اجازت کے بغیر۔ عدالتیں پھر فیصلہ کر دیتی ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے جس طرح یہ فیصلہ عدالت کا آیا اسی وقت پولیس فورس کے ذریعے یہ بچہ جو ہے جرمنی واپس پہنچ گیا۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو پتہ چلتا رہے۔ زیادہ لوگوں نے تو یہی کہا کہ ایک نصیحت ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں پہ طلاق کے کیسوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ سب کے علم میں، لیکن پھر بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اذیت دی جائے۔ جس کے بھی پاس بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ دوسرا ایک سوال آیا جی کہ 5-6 سال سے میں جرمنی میں ہوں، اور یونان میں جو لوگ یونان سے آئے ہوئے ہیں ان کو واپس بھیجنے کا جو جرمنی کا پروگرام بنا ہوا ہے، ہمیں بھی واپس بھیجا جائے گا۔ اگر تو آپ کو ابھی تک وہاں پہ اوپن تھارٹ الاؤنس نہیں ملی تو پھر تو خطرہ ہے۔ اگر اوپن تھارٹ الاؤنس مل گئی ہے تو پھر آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن زیادہ جو لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے ان کے کیس منظور نہیں ہوئے، یہ میری اطلاع بالکل پکی ہے۔ پھر ایک اور سوال تھا کہ شادی ہم نے کی ہوئی ہے تو مجھے تو نہیں واپس بھیجا جائے گا۔ جو جرمنی کے قوانین ہیں، اگر آپ غیر قانونی طور پہ جرمنی میں آئے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ اوپن تھارٹ الاؤنس شادی کی بیس پہ بھی نہیں دیتے۔ اس کے لیے ایک دفعہ آپ کو ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے، پاکستان بھی جانا پڑتا ہے، جو پاکستانی جس ملک سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں وہاں سے پھر وہ باقاعدہ طور پر اپلائی کیا جاتا ہے جرمن ایمبیسی کے ذریعے، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کر کے تو ویزا ملتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کس وجہ سے یہاں پہ شادی کی وجہ سے آپ ہیں، لیکن آپ کو اوپن تھارٹ الاؤنس ملی ہے یا نہیں ملی اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اٹلی سے ایک اور بندے نے یہ بات بتائی ہے کہ جو لوگ یونان سے آئے ہوئے ہیں اٹلی میں ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے، کامرس میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے جب قوانین پورے یورپ کے ایک جیسے ہیں تو سب کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا، کسی کو دیر سے بھیجا جائے گا، کسی کو جلدی بھیجا جائے گا۔ لیکن جرمنی سے 12 ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ مشکل وقت آنے والا ہے۔ اب آتے ہیں جناب انگلینڈ کی طرف۔ انگلینڈ میں پچھلے مہینے 609 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور ہزاروں لوگ پچھلے سال، یعنی کہ یہ میں نے ایک مہینے کی آپ کو رپورٹ دی ہے، پچھلے سال ہزاروں لوگوں کو یہاں سے ملک بدر کیا گیا۔ کچھ خود چلے گئے دوسرے ممالک میں، اور کچھ جو تھے ان کو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے واپس بھجوایا جن کے سیاسی پناہ کے کیس ختم ہو چکے تھے۔ جو غیر قانونی یہاں پہ رہ رہے تھے ان کے لیے مشکلات ہے کہ ان کو لوگ اب رہائش نہیں دیتے، کام نہیں دیتے، کیونکہ اگر آپ ان کو کوئی رہنے کی جگہ دیتے ہیں اور وہاں وہ برآمد ہو جاتے ہیں تو جس بندے نے وہ رہائش دی ہوئی ہے اس کو بھی جرمانہ ٹھکتا ہے، اور جس نے کام دیا ہوا ہے اس کے لیے بھی بھاری جرمانے جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہاں کی گورنمنٹ پیسے نہیں چھوڑتی۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بالکل غیر
قانونی یہاں پہ رہ رہے تھے، اور پھر ان کے ریسٹورینٹ بھی چل رہے تھے، گورنمنٹ نے بند کر دیے، پولیس نے آ کے سیل کر دی، سب کو پکڑ کے لے گئے اور واپس بھجوا دیے۔ ناظرین، یہاں پہ جو حالات ہیں اس وقت انگلینڈ کے، اس پر آپ کو بتاؤں کہ بھاری تعداد میں پولیس چھاپے لگا رہی ہے۔ میرے پاس بے شمار ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، کہیں پہ لوگ سوئے ہوئے ہیں وہاں پہ چھاپا لگتا ہے، کہیں کار واش ہے وہاں پہ چھاپا لگ رہا ہے، کسی ریسٹورینٹ پہ لگ رہا ہے۔ یہ جو آپ سائیکل پہ یا بائک پہ یا کسی طرح بھی آپ ڈلیوری کے لیے جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے پیپر لے کے استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں بھی روک کے لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ وہاں پہ گرفتار کیے گئے اور ان کی پھر انکوائری ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے پیپر دیے ہوتے ہیں، یہ پیپر بھی رینٹ پہ دیتے ہیں، کرائے پہ۔ ہمارے جتنے بھی غیر ملکی ہیں، ہر کارنامے میں آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو وہ جو پیپر ہوتے ہیں اس کا رینٹ لیتے ہیں 150 ہفتے کا، مجھے نہیں پتا کتنا لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ ابھی موجودہ حالات میں بڑا مشکل ہے ایک غیر قانونی بندہ یہاں پہ رہے، اور بغیر ویزے کے سیاسی پناہ ہے۔ لوگوں کے کیس ابھی بھی کئی ایسے ہیں جو رکے ہوئے ہیں، ان کے جواب نہیں آ رہے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہماری نظر میں ہیں کہ ان کی پروٹوکول ہیئرنگ وغیرہ ہوگی، لیکن کوئی ان کو جواب نہیں ملا۔ آنے والے دنوں میں جو حالات نظر آ رہے ہیں، دن بدن یہاں بھی سختی نظر آ رہی ہے۔ جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کو کام کا پرابلم ہوا ہے، ان کو یہاں پہ جو سب سے 20 گھنٹے اگر ان کو کام کی اجازت بھی ہے انگلینڈ میں، تو کام نہیں مل رہا۔ رہائش ہے وہ اتنی مہنگی ہے، اور بڑے بڑے اچھے گھروں کے لڑکے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے شاید گھروں میں اپنے پاکستان میں ایک اچھی زندگی گزاری ہو، کیونکہ کامرس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ یہ روزگار کے لیے آئے ہوئے ہیں، باقی یہ لوگ پڑھنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر رات دن محنت کر کے پڑھ بھی رہے ہیں۔ مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کے حالات کتنے بھی اچھے ہوں، لیکن یہاں پاؤنڈ کیونکہ بڑا وزنی ہے، اور یہاں پہ رینٹ وغیرہ، خاص کر انگلینڈ ایک جو شہر ہے لنڈن، یہاں پہ کافی رہائش مہنگی ہے، کھانا پینا تو کافی سستا ہے، اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی بات ہے، گائیڈ کر رہے ہیں کہ اگر آپ شام 4-5 بجے کے بعد ٹیسکو جائیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہاں سے آپ کو یہ بریڈ وغیرہ کافی سستے مل جاتے ہیں، اور لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو سستی چیز مل رہی ہے تو وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہماری کرنسی کیونکہ اللہ کا فضل ہے پاکستانی کرنسی پہ، تو یہاں کے جو پاؤنڈ ہیں وہ کچھ بھی نہیں بنتے۔ گھروں کے کرائے اتنے زیادہ ہیں یہاں پہ کہ 3 بیڈ روم 2600 پاؤنڈ 2400 پاؤنڈ، میں دیکھ رہا تھا 2 بیڈ روم 1800 پاؤنڈ، اوپر کونسل ٹیکس علیحدہ آنا کہ 2-2.5 پاؤنڈ، بجلی پانی یہ وہ لٹن پٹن ڈال کر اور بھی اخراجات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے زیادہ ٹریول کرنا ہے، انڈر گراؤنڈ، پوسٹل کارڈ، یہ چیزیں بھی اتنی سستی نہیں ہیں۔ تو جہاں تو مل کر لڑکے رہ رہے ہیں وہاں تو کچھ نہ کچھ سسٹم چل رہا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپس میں اتفاق میں رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، طبیعت نہیں ملتی، حالات سے بڑا سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ ایسے تمام لوگوں کی صفائی کرنے والی جو یہاں پہ بالکل بغیر پیپروں کے رہ رہے یا سیاسی پناہ، اس میں تیزی دیکھی جا رہی۔ اگر 1 مہینے میں اتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، جو جنوری کا مہینہ تھا، تو فروری کی ابھی جو رپورٹ آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی تیزی آئی ہے۔ جو میری نظر سے رپورٹ گزری 2024 کی، 19-20 ہزار لوگ جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور ان کو یہاں سے واپس جو ہے گیا ہے یا وہ خود چلے گیا یورپ کے دوسرے ممالک میں۔ ایک بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ انگلینڈ میں جو لوگ سیاسی پناہ کے کیس کرواتے ہیں کیا وہ یورپ میں کروا سکتے ہیں؟ کیونکہ یورپ کا حصہ نہیں رہا انگلینڈ، تو یہ لوگ وہاں پہ جا کے سیاسی پناہ کے کیس کروا سکتے ہیں، اور جو یورپ کے دوسرے ممالک ہیں وہاں ان کے کیس اگر مضبوط ہے تو ان کی سنوائی ہوگی، جو بھی رزلٹ آئیں گے وہ انفرادی طور پہ ہوتے، کسی کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ چیک کی جاتی ہے، کسی کو مذہبی پرابلم ہے، کسی کو کوئی سیاسی پرابلم ہے، تو ہر چیز کا اپنا اپنا علیحدہ کیس ہوتا ہے۔ لیکن مذہبی طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں
جو انفرادی طور پہ بھی عدالتیں جرمنی جیسی، ہالینڈ جیسی، جیسے کہ احمدی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے منظور ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ میں بھی ان کے جو کیس ہے زیادہ ہمارے پاس جو اطلاع ہے کہ وہ منظور ہو رہے ہیں، فرانس میں بھی منظور کیے جا رہے ہیں، ہالینڈ میں بھی، بیلجیم میں بھی اور جرمنی میں بھی۔ جرمنی میں سلو بہت زیادہ ہے، اس کی نسبت ہالینڈ میں تیزی ہے، فرانس میں بھی تیزی ہے۔ یہ تھی جناب اب تک کی اپڈیٹ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔